نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ جی، سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکٹری کلاس کا پارٹ 2۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، جس طرح انگلش کی کتاب کو پڑھنے یا جاننے کے لیے ہم انگلش زبان سیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن کی زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور قرآن کی زبان کو سیکھنے کے لیے عربی گرامر کا سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عام بول چال میں جو عربی استعمال کی جاتی ہے وہ قرآن کی عربی سے بالکل مختلف ہے۔ اسی لیے تو بہت سارے عربی بولنے والے بھی قرآن کو نہیں سمجھ پاتے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عربی بولنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زندہ سنت ہے، یعنی کہ ساری عمر انہوں نے اس سنت کو نبھایا۔ اور تمام مسلمانوں کو عربی زبان کیوں سیکھنا ضروری ہے؟ تاکہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں تو وہ اس زبان کے ذریعے سے آپس میں ہم کلام ہو سکیں اور اس طرح سے اتحاد پیدا ہو۔ اگر ہم اردو زبان کو دیکھیں تو اردو زبان میں تقریباً 70% الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے ڈرائیو ہوئے ہیں، اور بس تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ ہماری اردو زبان میں بولے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ کوئی بھی زبان سیکھنا یہ ایک فن ہے اور ایک ہنر ہے۔ کسی بھی ہنر کو سیکھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ مشق کرنی پڑتی ہے، بالکل اسی طرح گرامر کو سیکھنے کے لیے بھی بہت مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن المجید ہے۔ تقریباً ہر زبان میں اس کے بے شمار ترجمے کیے جا چکے ہیں، اور ہمارے ہاں تو ہر فرقہ ہر دوسرے دن اپنا ایک نیا ترجمہ شائع کر دیتا ہے۔ تو ان تمام اختلافات سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم خود قرآن کو یعنی اس کی عربی کو سمجھ کر پڑھ سکیں اور ہمیں کسی ترجمے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام اور علماء اکرام کے اقوال عربی زبان کے بارے میں کیا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عربی جاننے والوں کے علاوہ کوئی شخص قرآن مجید کی تعلیم نہ دے۔ حضرت ابن العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب تم سے قرآن کی نادر لغت کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کو عربی اشعار میں تلاش کرو، کیونکہ شعر عرب کا دیوان ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ فقہ، حدیث، تفسیر، عربی ادب و شاعری کے امام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ عربی وسیع ترین زبان ہے اور اس کے تمام لغات کا احاطہ نبی کے سوا کسی عام انسان کے بس کا کام نہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان کی تعلیم اور تدریس کو فرض قرار دیتے ہوئے فرمایا، عربی کا بنیادی علم تو 3 سے 4 ماہ میں حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن عربی میں ادب، صرف و نحو، لسانی علوم و فنون اور قرآنی اعجاز کے حقائق تک پہنچنے کے لیے بے شک عمر درکار ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لغت العربی سے بے خبر ہو اسے قرآن پڑھانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، یعنی کہ عربی زبان کی گرامر کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم بات کریں گے عربی زبان کی اہمیت اور وسعت کی۔ عربی زبان اللہ کی پسندیدہ زبان ہے۔ تمام زبانیں اللہ ہی نے اتاری ہیں بے شک، لیکن عربی زبان اللہ کی پسندیدہ زبان ہے۔ جنت والوں کی زبان ہوگی،
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، اور خاص کر دین اسلام کا سارا علم عربی میں ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو۔ صرف قرآن کی عربی پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر صرف عربی کی بات ہو رہی ہے، ترجمے کی نہیں۔ عربی زبان انتہائی وسیع زبان ہے، اس کے حروف اور حرکات میں اتنی گہرائی ہے کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو سوچیں اس کے کلمات میں کیا گہرائی ہوگی۔ ایک حرف صرف بی کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے مخرج کو دیکھیں گے، پھر اس کے صفات کو، پھر اس کے استعمال کو، اور یہ ایک حرف نہ جانے کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حروف کو کھینچ دینے سے یا حرکات کو بدل دینے سے معنی بدل جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں کہتی ہوں فعلنا تو اس کا مطلب ہے ان سب عورتوں نے کیا، لیکن اگر میں کہتی ہوں فعلنا، نون کو سٹریچ کر دیتی ہوں تو اس کا مطلب بن جاتا ہے ہم سب نے کیا۔ مطلب صرف کھینچ دینے سے کتنا معنی بدل گیا۔ اور اگر میں بولتی ہوں فعلتا تو اس کا مطلب ہے تم ایک مذکر نے کیا۔ اور اگر میں تا کی زبر کو زیر سے بدل دیتی ہوں اور میں بولتی ہوں فعلتی تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ تم ایک مؤنث نے کیا، یعنی کہ صرف زیر اور زبر سے جنس بدل گئی۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ فعلتو پیش لگا دوں گی تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ میں نے کیا۔ اب وہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ عربی کی حرکات کو بدل دینے سے معنی ہی بالکل بدل جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس کورس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے چند پوائنٹس ہیں جن پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کوالٹی ٹائم لگائیں، چھٹی بالکل نہ کریں، کلاس میں لیٹ بھی نہ ہوں، اور اگر کبھی لیٹ ہو جائیں تو ہم اس کو اپنا ریکور کر لیں، کیونکہ اس سے آپ کا بہت زیادہ حرج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی کاپی، کتاب اور پینسل آپ کے پاس ہمیشہ ہو۔ جب بھی آپ نے کلاس لینے کے لیے بیٹھنا ہے تو یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے 2 رائے موجود ہیں۔ ایک یہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دھیان سے سنا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ دھیان سے سننے کے ساتھ ساتھ اس کو قلم کے ساتھ لکھا جائے، کیونکہ لکھا ہوا علم آپ کو دیر تک یاد رہتا ہے۔ یہاں پر میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہوں گی کہ قلم کے ذریعے سیکھا ہوا علم دیر پا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ قلم کے ذریعے سے لکھتے ہیں تو بعض اوقات ایون آپ کو یہ بھی یاد رہ جاتا ہے کہ آپ نے پیج کے کس حصے پر وہ علم لکھا تھا، وہ بات، وہ پوائنٹ آپ نے پیج کے کس حصے پر لکھی تھی، آپ کو وہ بھی ذہن میں رہ جاتا ہے اور آنکھوں کے ذریعے سے وہ فکس ہو جاتا ہے، اور ہاتھوں سے لکھا ہوا علم تو ویسے ہی آپ کو دیر تک یاد رہتا ہے۔ اور پھر خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، سورہ العلق۔ ترجمہ، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو علم سکھایا وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں پر ہماری انٹروڈکٹری کلاس کا پارٹ 2 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں کامیابی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب